الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. حافظ ابن كثير رحمه الله نے فرمایا النور الرابع والستون في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. یہ 64ویں قسم ہے اختصار. آج جو ہمارا درس ہے یہ اس سلسلے کا آخری درس اور ہم نے یہ درس غالباً 4 تاریخ میں شروع کیا تھا. آج 23 تاریخ 4 تاریخ کو شروع کیا تھا اور آج جو ہے وہ 23 تاریخ رمضان کی 13 ہے. تقریباً 21 یا 20 دن اس میں موالی جو ہے نا مولا کی جمع ہے. ایسے لوگ جو پہلے غلام تھے پھر انہیں آزاد کر دیا گیا. غلامیوں میں اور علماء حدیث میں ان کی پہچان ہو. وہ من المہمات ہے اور یہ اہم علوم میں سے ہے. فربما نسب احدهم الى القبیلہ. بعض اوقات ان راویوں میں سے علماء میں سے کوئی ایک کسی قبیلے کی طرف منسوب ہوتا ہے. فیعتقد السامع تو سننے والا یہ خیال کرتا ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے انه منهم سلیبۃ کہ وہ ان میں سے ہے بلیاض صلب یعنی اصل. جس طرح کوئی راوی حدیث نہیں ہے جب کہا جاتا تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ علیزیوں میں سے ہے یہ قریشیوں میں سے ہے. یہ سلیبہ جو ہے نا اس کا معنی یہ عربی میں کرنے کہ من صلبہم و نسبہم ان کی اولاد میں سے یعنی بار کا آدمی نہیں ہے. وَإِنَّمَا هُوَ مِن مَوَالِيهِمْ اور وہ تو ان کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہوتا ہے. یعنی بات یہ کہ وہ اس قبیلے کا فرد نہیں ہوتا بلکہ اس قبیلے کا مولا ہوتا ہے. فَيُمَيَّزُ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ بس اس میں بھی فرق کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے. وَإِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ میرے پاس بیتوں میں لکھا ہوا ہے صحیح ہے اور اگرچہ حدیث میں آیا ہے صحیح ہے نہیں مولا القوم من انفسہم کسی قوم کا جو غلام ہوتا ہے مولا وہ انہی میں ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ومن ذالک اب یہ جو موالی ہے ان میں سے ایک مولا ہے ابو البختری الطائی. الطائی تو آپ کو پتا ہے قبیلہ ہے. حاتم طائی کا نام سنا ہوگا. عدی بن حاتم الطائی صحابی تھے. وہ سعید بن فیروز اس کا نام سعید بن فیروز ہے. وہ مولا ہوں اور وہ ان کے آزاد کردہ غلاموں میں. یہ ابو البختری الطائی جو ہے تابعین میں سے چھوٹے تابعین بڑے صحابہ سے کی ملاقات ہوئی. ایک روایت میں آیا کہ سلمہ بن کوہیل اور ابو البختری کا کوئی ذکر ہے تو کسی نے کہا کہ ابو البختری احب الیہ منہ. اس قسم کی کوئی الفاظ ہے کہ مجھے ابو البختری زیادہ پسند ہے یا ابو البختری سے یہ زیادہ پسند ہے. زادان اور سلمہ بن کوہیل نے کہا کہ زادان کے مقابلے میں ابو البختری مجھے زیادہ پسند ہے. تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نام کا جج تھا کراچی میں. اس نے کیا کیا انہوں نے ابو البختری جو ہے وہ اس کا ترجمہ نکالا اسماء اللہ کی طرف سے. تو اس کا نام ہے ابو البختری کا واہ بن واہ. تو اس نے کہا کہ واہ بن واہ تو کذاب کا حدیثیں کرتا تھا اور سلمہ بن کوہیل نے کہا ہے کہ وہ یعنی ابو البختری کذاب جو ہے یہ مجھے زادان سے زیادہ پسند ہے. زادان کتنا بڑا ہے
ہم اس کا جواب دیا کہ تو پردے درجے کا جائز ہے. ابو بکر بعد کا آدمی تھا. قاضی واہ بن واہ جو ہے یہ بعد کے لوگوں میں سے، پرانے لوگوں میں سے نہیں. سرما میں کوئی ایسے پیدا بھی نہیں ہوا. سرما میں کوئی تو اپنے دور کے بارے میں لوگوں کے بارے میں ابو بکر صحیح سے روزہ تائی کے بارے میں کہتے ہیں. اس طرح کی غلطیاں بہت لوگوں کو کرتی ہیں جو اسما اور جان سے جائے رہتے ہیں. سرما باغی تھا، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی تھا، انہوں نے رات کو بدل دیا. یعنی ابو بکر یا تائی کو نے ابو بکر یا قاضی کر دیا. یہ متاخر ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ وہ غلام یہ تائی نہیں تھے، ان کے غلام تھے. وہ کذالک ابو العالیہ تھے ریاحی، ابو العالیہ اور رقیہ ریاحی، یہ جو ان کے غلام تھے. وہ کذالک لیث بن سعد الفہمی، یہ سر کے جو بڑے محدث تھے امام لیث بن سعد الفہمی، وہ بھی اسی طرح. وہ کذالک عبداللہ بن، یہ مطلب یہ کہ وہ فہمی کے غلام تھے. وہ کذالک عبداللہ بن وهب القرشی وہ مولا عبداللہ بن صالح کاتب ہے، وہ عبداللہ بن صالح کے غلاموں میں سے جو زید لیث بن سعد کے کاتب تھے. وعدہ تفسیر کی بہت مثال ہے. فاما ما یذکر فی ترجمہ البخاری، امام بخاری جو صحیح بخاری والے ان کے ترجمے میں جو ذکر کیا جاتا ہے انہ مولا الجوفی مینا، کہ وہ جوفیوں کے مولا تھے. پر اسلام میں جد اعلیٰ علیہ بعض جوفیین، تو یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے دادا پر دادا میں سے کسی نے جوفیوں میں سے کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو یہ جو نسبت ہے یہ قبول اسلام ہے. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب الى ولاء عبد الله بن المبارك لانه اسلم على يده وكان نصرانيا. حسن بن عیسیٰ الماسرجسی جو ہیں وہ عبداللہ بن مبارک کے والد کی طرف منسوب ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا عبداللہ بن مبارک پر، اور وہ خود نصرانی تھے، پہلے عیسائی تھے. وقد يكون الولاء بالحلف، بعض ولا جو ہے نا وہ حلف یعنی معاہدہ کرنا، قسمیں کھا کر کے ہم ایک دوسرے کے جو حلیف بنے رہیں گے اس کو حلف ہے. کما یقال فی نسب امام مالکی بن انس قال تیمیہ، جس طرح امام مالک سے کہا جاتا ہے کہ وہ تیمیوں کے غلام تھے. وہ شبی علی اصبعی سلیبہ، امام مالک جو ہے ہنگیر قبیلے کے، ابو بکر ہنگیر قبیلہ اصبعی ہیں دونوں، یعنی اصلی انہی کی اولاد میں سے. اسلم امام مالک جو ہے وہ عربی ہیں، ولیکن کان حضرت مالک بن ابی عامر حلیف اللہ، لیکن ان کے جو دادا تھے مالک بن ابی عامر وہ حلیف تھے ان کے تیمیوں کے. وقت کان عصیفا عند طلحہ بن عبید اللہ تیمیہ، اور وہ طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مزدور بھی تھے، مزدوری کرتے تھے. پر اسے وہ علم کر رہے تھے، سچوں کو تیمی کہا ہے. اور یہی وہ وجہ تھی جو کہتے ہیں کہ محمد صاحب جو ممالک کے بعد کہتے تھے یہ موالی میں سے غلام میں سے ممالک ناراض ہوتی تھی. وقت کان جماعت من سادات العلماء کی زمن سلف من الموالد، بڑے علماء جو ان کی جماعت سلف صالحین کے دور میں یعنی صحابہ و تابعین کے دور میں موالی میں سے تھی. وقت روا مسلم فی صحیح، امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے ان عمر ابن الخطاب لما تلقى النائب مکہ تھا، جب وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی مکے کے نائب سے، ان کا کوئی نائب ہوں گے گورنر، اسنا طریق حج او عمرہ، وہ حج عمرے کے لیے جا رہے تھے اس راستے، اس دوران میں راستے میں ملاقات ہوئی. قالوا من استخلفت على اهل الوادی، تو انہوں نے پوچھا کہ وادی والوں کا تو نے کسے اپنا نائب بنایا ہے؟ حج کے لیے آ گیا ہونا. قال ابن ابزہ، ابن ابزہ کو. قال ومن ابن ابزہ، انہوں نے پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ قال رجل من الموالی، یہ موالی میں سے غلاموں میں سے ایک آدمی. فقال اما انی سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقول ان اللہ یرفع بهذا العلم اقواما، اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ ایک قوم کو بلند کرے گا، عزت دے گا، اٹھائے گا. وَيَرْفَعُ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو اس کے ساتھ لائے گا. یعنی جو عمل کریں گے وہ بلند ہو جائیں گے، عزت ان کو.
یہ نازل ہوگا. اور جو محافظت کریں گے تو ذریعہ ہوگا. وذكر أنه يقول له عند كل واحد اور بے نہیں. وذكر الزهري آگے انہوں نے بیان کیا حافظ ابن کثیر میں کہ زہری نے بیان کیا ہے. یہ جو زہری نے بیان کیا ہے نا یہ روایت امام زہری سے ثابت ہے. ابن صلاح نے یہاں پر موساد تو انہوں نے کہا تھا مروبین عن الزہری. ہمیں زہری سے روایت کیا گیا. یہ جو روایت آپ پڑھنے والے ہیں یہ بڑی دلچسپ روایت ہے. اس کا کبھی مضبوط روایت ہے بڑا مزہ کرتی ہے. لیکن اس کا راوی ولید بن محمد الموقری یہ متروک ہے. ولید بن محمد الموقری دور سے والا موقری یہ بات علوم الحدیث میں یہ روایت موجود ہے. حافظ ذابی سیر رحمۃ اللہ میں یہ روایت بیان کر کے لکھتے ہیں الحکایت منکر. یہ منکر حکایت ہے. والولید واہن اور ولید جو ہے واہن. واہن کا معنی معلوم ہے نا آپ کو بہت کمزور ہے. تو یہ قصہ سارا ہی مردود. اب یہ مردود سے سنے جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی کتاب کے آخر میں بطور جزم ان ہشام بن عبد الملک قال له. ہشام بن عبد الملک جو عموی خلیفہ تھا اس نے زہری سے کہا من یسود آل مکہ مکہ والوں کا کون سردار ہے. ان کا سید کون ہے سردار کون. فقلت عطا میں نے کہا عطا بن ابی رباح. قال فاهل الیمن یمن والوں کا کون ہے. قلت طاؤس بن کیسار. قال فاهل الشام شامیوں کا کون سردار ہے. فقلت مقصول مقبول. قال فاهل مصر والوں کا کون بڑا ہے. قلت یزید ابن ابی حبیب. قال فاهل الجزیرہ. قلت میمون ابن مہران. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ مختلف نام ہوئے. قال فاهل خراسان. قلت الذهاب بن مزاحم. قال فاهل البصرة. فقلت الحسن بن مبين. قال فاهل الكوفة. فقلت إبراهيم. وذكر أنه يقول لو إن كل واحد. راوی نے یہ بیان کیا کہ جب بھی وہ کہتا تھا نا کہ کون ہے مکے والوں کا سردار, کون ہے یمن والوں کا سردار, کون ہے شام کا سردار, تو یہ بھی کہتا تھا اب من العرب یا من الموالی, کہ عربوں میں سے ہے یا موالی میں سے, بناؤں میں. فیقول من الموالی, موالی میں سے. فلما انتہا, پھر جب وہ کلام ختم ہوا, اس نے بات ختم کر دی. قال یا زہری, اس نے کہا ہے زہری واللہ لا تسودن الموالی والعرب. اللہ کی قسم یہ جو غلام ہے یہ عربوں کے سردار بن جائیں گے. حتی یکتب لها علی المنابر, حتیٰ کہ ممبروں پر ان کے خطبے جاری ہوں گے. والعرب تحت, اور عرب سامنے بیٹھ گئے. فقلت یا امیر المومنین, میں نے کہا امیر المومنین انما هو امر اللہ ودینہ, یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے, اس کا دین ہے, اللہ کا حکم ہے, اس کا دین. فمن حفظ الصلاۃ, جو اسے یاد رکھتا ہے تو سردار بن جائے. ومن ضیع الصلاۃ, جو اسے ضائع کرتا ہے تو کہتا ہے. قل تو میں نے کہا فسال بعض الاعراب لرجل من اهل مصر. اب یہ دوسرا کتاب حافظ ابن کثیر نے اپنی طرف سے کہا, یہ بھی بہتر ہے. ہاں جی لے رجل, اب کیا کیا آپ کے پاس غلط نکل میں دشمن ہے اس طرح. وسال بعض الاعراب لرجل من اهل مصر, بعض عربیوں نے, دیہاتیوں نے, بدموں نے بصرے کے قاضی سے پوچھا. فقال من وسید هذه البلدہ, اس ملک کا, اس علاقے کا کون سردار ہے. قال الحسن بن ابی الحسن البصری. قال امولا ہوا, قال کیا غلام ہوں, اسے کہا. قال میں مساتا,
اس نے کہا کہ کیوں وہ سردار بنے گا؟ فقال بحاجت الى علمه، ان لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت ہے، وہ عدم احتیاج الى دنیا، اس کو کی دنیا کی کوئی ضرورت ہے، وہ ان کی دنیا سے بے نیاز ہے، ان کی دولت اسے نہیں چاہیے۔ فقال الاعرابی، تو عربی نے کہا هذا لعب ربیک، قسم کھانے یہ قسم ان کا ہوتا تھا، بتوائے سعودت، یہی سرداری ہے، سعودت یعنی یہی سرداری، یہ کتنا ساتھ یہ ہوئی فصل ختم۔ اب آخری ہماری بات ہاں ہے کتاب، ایک کتاب ہے جمہرۃ انصاب العرب، یہ کتاب جو ہے نا انصاب عرب ادھر سے معلوم ہو جاتا ہے، الانصاب سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، سمانی والی بھی چل جائے گی، اس سے علاوہ جمہرۃ انصاب العرب، کوئی بھی وہ کتابیں ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہی، بڑی کتابیں انہ الخامس والستون، یہ آخری فصل ہے، 63 معرفت اوطان روات و بلدان، راویوں کے وطن اور ان کے شہر، ان کے علاقے، وہ مما یاتانی بھی کثیر میں علماء حدیث، بہت سے علماء حدیث اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ بڑی پرواہ رکھتے ہیں، اور ربما ترتب علیہ فوائد، بعض اوقات اس پر بڑے مفید جو ہے بڑے اہم فائدے مرتب ہوتے ہیں، نا معرفت الشیخ الراوی، راوی کا استاد کا پتہ چل جاتا ہے، اور مشتبہ بھی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ مشتبہ ہو سکتا ہے، فیضا عرفنا بلدہ، جب ہم اس کا علاقہ اس کا شہر معلوم کر رہے تھے، تعینہ بلدی ہو غالبا، عام طور پر اس کا جو شہر والا آدمی ہے وہ اس کا تعین ہوتا ہے، جس طرح وہ روایت ہے نا ایک کتاب القراءۃ القرآن بیتی میں، اس میں عبد الرحمن بن اسحاق خالد بن عبداللہ، خالد بن عبداللہ واسی ہیں تو عبد الرحمن بن اسحاق بھی باسی، لیکن رسالت کر دی، جو بندے کہتے ہیں نہیں یہ قریشی مدنی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، غلط کہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ قریشی ہو تو سکہ اور روایت صحیح ہو جاتی ہے، واسی نہیں ہوتی ہے، اور بیکی رسالت کرتی ہے، وہ ہذا مہم جلیل، اور یہ بہت اہم جلیل ہے، سرات اس طریقے سے ذکر کی کہ اس پر جرح کرتی ہے جو واسی پر جرح ہے، تو یہ اس جو کہ دونوں واسی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی شاگرد ہیں، وقد كانت العرب انما ينسبون الى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، عرب جو ہیں وہ تو قبیلوں کی طرف منسوب کیا جاتے تھے، یعنی ان کی جو نسبت ہوتی تھی عربوں کی قبیلوں کی طرف نسبت ہوتی تھی، یہ دو قبائل، العمائر قبیلوں کی شاخیں، والعشائر خاندانوں کی طرف، والبیوت اور گھروں کی طرف، والعجم الى شعوبها، اور عجمی لوگ جو ہیں وہ اپنی قوموں کی طرف منسوب ہوتے تھے، ورساتیقہا، اور اپنے گاؤں کی طرف منسوب ہوتے تھے، وہ بلدانہا، اور علاقوں کی طرف، اگر کسی گاؤں کے رہنے والے رساتیق جمع رستاق کی، اور یہ گاؤں کو کہتے ہیں، یہ آج بھی لفظ ہے اجمی، اور اس کو معرف کیا گیا، وہ بنو اسرائیل الى اسباط ہے، بنو اسرائیل اپنے اسباط کی طرف سے، یہ یہودی ہے یہ گناہ ہے، فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آ گیا، وانتشر الناس فی القالین، اور لوگ مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے، نسبوا الیہا، لوگ اس کی طرف منسوب کیے گئے، او الی مدنہا، یا اس کے یعنی شہروں کی طرف، او قراہا، یا بستیوں کی، کلیم اپنے علاقوں، کلیم جو ہے نا بڑا علاقے کو کہا جاتا ہے، جس طرح کلیم پنجاب ہے، کلیم جو ہے نا یہ صوبہ سرحد ہے، اس کا اصل نام صوبہ سرحد ہے، آج کل بدلا دیے لوگ، پتہ نہیں کیا کر دیا کیا بول، تو اس سیاسی لوگ کے لیے تو چینج کرتے رہتے ہیں، نام صوبہ سرحد، فمن کان من قریۃ فلہ الانتساب الیہا بعینہا، اگر کوئی کسی گاؤں کا رہنے والا ہے نا
تو وہ اس کی طرف وہ انتصاب کر سکتا ہے. یہ جس طرح کہیں کہ تقریر اللہ صاحب بیاروی بیار کے رہے مدنی بھی مدینہ میں پڑھتے دو نسبتیں وہ الہ مدینہ سے ہاں اور اپنے شہر کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ دین والے ہیں دیروی اور کلیم ہاں یہ نظر ہو چاہے اپنے کلیم کی کر سکتے ہیں. مثلا یہ بلوچستانی ہے یہ سندھی ہے. من کان من بندت اور اگر کوئی کسی ایک علاقے کا رہنے والا ہے ثم انتقل من الى غیرها پھر وہ کسی دوسرے علاقے کو چلا جاتا ہے دوسرے شہر کو فلا انتصاب الى ایہما شاء تو اس کو اجازت ہے جس کی طرف منسوب. اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو چلے جاتے ہیں. جس طرح شیخ عبد الشکور جو تھے کیا نام ہے جی الاثری رحمہ اللہ وہ اصل میں سنگرہ کے رہنے والے تھے نا. ہاں تو وہ سرگودا چلے گئے. سرگودا کی طرف مشہور تھے وہ اصل میں سکانا بہت سکانا کی طرف بہتر یہ کہ دونوں ہی نام وہ شعروں کا ذکر کر دیں. بھائی مثلا شامی و ثم العراقی پہلے شامی تھے پھر عراقی ہوئے. اب دمشقی ثم مصری بنا پہلے دمشقی تھے پھر مصری ہوئے. فقال بعضهم اور بعض نے کہا انما يسوغ الانتصاب الى البلد اذا اقام في 4 سنين فاكثر. بعض کہتے ہیں کہ کسی شہر کی طرف انتصاب اس وقت جائز ہے جب اس میں 4 سال یا زیادہ رہا. وفي هذا نظر اس میں نظر ہے. والله سبحانه وتعالى عرف الصواب لا رب العزت صحیح جاننے والا. تو یہاں پر یہ کتاب ختم ہو رہی ہے. وهذا اخر ما يسر الله تعالى من اختصار علوم الحديث. اور ابن کثیر آتے ہیں کہ اختصار جو علوم الحدیث کا کیا تھا کرنے کا یہ آخری حصہ جو اللہ تعالی نے کی ہے. والحمد والمنہ اور اللہ رب العزت کی تعریف جو ثنا ہے اسی کا احسان ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ یہ اب کتاب ہوئی مکمل. نہیں یہ بات ہے یہ نظر کیا ہے اس میں نظر یہ نہیں بہت اس بار نہیں یہ اس کو بھی وہ شام میں مل جاتی ہے. کبھی وہ تعدید کیا کرنے حساب موجود ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ تو میں سطح کے راویوں کے لیے تو آپ دیکھا میں تقریباً تعظیم کا آخری ہے. کبھی مجھے انشاءاللہ مکمل تقریباً تعظیم کا بتا دوں گا. اسے آپ ایسا کریں اپنے وہ سیو کر